حضرت آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور آپ علیہ السلام کو مصر کا عزیز مقرر کیا تھا۔ جب مصر میں قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے حضرت آسیہ سے جبراً شادی کر لی اور دھمکی دی اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ فرعون کبھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ حضرت آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کی گود میں ڈالا تاکہ انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھے۔ ہر طرح کی آسائشیں آپ کو دستیاب تھیں۔ حضرت موسیٰ ہمیشہ یکتا پرستی اور توحید کے متعلق بات کیا کرتے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ آپ فرعون کے دربار میں بھی دعوت توحید اور یکتا پرستی کی دعوت لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرعون کو بہت سمجھایا۔ وہاں اللہ کے حکم سے اژدہا کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، لیکن فرعون نے درباریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ وہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت آسیہ نے یہ سب دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ بے حد معصوم دل کی مالک تھیں۔ ان میں غرور و تکبر اور گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ چوری چھپے مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ آپ فرعون کے مظالم اور خدائی کے دعوے سے اچھی طرح واقف تھیں، اس لیے چھپ کر ایک اللہ کی عبادت کرتی اور دعا گو رہتی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے شر سے نجات دے۔ ایک دن فرعون کو حضرت آسیہ پر شکوک و شبہات ہوئے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور پوچھا کہ تو کس رب کو مانتی ہے؟ حضرت آسیہ سب کے سامنے دلیری سے بولی، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائی ہوں، وہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔ اس سے فرعون بے حد غضبناک ہوا۔ یہ بات پورے دربار میں پھیل گئی۔ پہلے تو فرعون نے حضرت آسیہ کو ڈرا دھمکا کر خود کو خدا کہلوانے اور منوانے کی کوشش کی، لیکن جب آپ نہ مانی تو فرعون نے آپ کو ایک تپتے صحرا میں چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن حضرت آسیہ ثابت قدم رہیں اور اللہ پر پختہ ایمان رکھا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس بدبخت نے حضرت آسیہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان لاؤ اور آسیہ کو لٹا کر وہ چٹان اس پر گرا ڈالو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آسیہ علیہ السلام کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں تو اللہ نے آسمان سے پردے ہٹا دیے اور حضرت آسیہ کو جنت کی جھلک دیکھنا نصیب ہوئی۔ آپ ثابت قدم رہیں، چٹان کو آپ پر دھکیل دیا گیا اور آپ شہید ہو گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔